پھانسی خانے کی عمارت شاہی محل کے عین سامنے بلندی پر واقع ہے اور یہ ایک فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ یہ عمارت 4 منزلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی منزل پر سیڑھیاں بنائی گئی ہیں، دوسری منزل داخلی دروازہ ہے، تیسری منزل پر برج ہے۔ پھانسی خانہ کی جگہ دور سے دکھائی دیتی ہے۔ یہ ایک معین شکل کی بنائی گئی ہے جس کے درمیان 2.5 فٹ قطر کا ایک سوراخ ہے۔ اس پر چڑھنے کے لیے جنوب اور مشرق میں سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ ناظرین، یہ آپ کو قلعہ روہتاس کے پھانسی گھاٹ کے منظر دکھائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو پیچھے ہلکی سی ٹلہ جوگیاں کی پہاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ٹلہ جوگیاں وہ مقام ہے جہاں پاکستانی ایٹمی میزائلوں کا تجربہ کیا گیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو اس کو اب میں آپ کو چھت سے دکھاؤں گا جی، اس پھانسی گھاٹ کا منظر۔ تو چلتے ہیں چھت پر۔ بڑے جنگل کے اندر کیسے پتھر آئے ہوں گے، کیسے پانی آیا ہوگا، کس طرح لایا گیا ہوگا، تو ہم دکھاتے ہیں۔ ولی گیٹ ہے جو آپ کو ہم نے پہلے دکھایا تھا، اس گیٹ کے اندر ہم جو ہے وہ جج بیٹھتے تھے اور جو محافظ ہوتے تھے وہاں جج عدالت لگایا کرتا تھا، وکیل بھی وہاں ہوتے تھے، بحث ہوتی تھی اور اس جگہ پہ آرڈر ہوتے تھے جس کو رہا کرنا ہوتا تھا یا جس کو سزا دینے ہوتی تھی۔ جس کو رہا کرنا ہوتا وہ تو وہاں سے بری ہو جاتا تھا، جس کو سزا دینا ہوتی تھی، پھانسی کی سزا یا کچھ بھی، تو اس کو یہاں لایا جاتا۔ یہاں پہ لوگوں کو قید رکھا جاتا تھا اور جس دن پھانسی کا وقت آتا تھا تو اس دن ان کو سیڑھیوں پہ لے جا کے ہم وہ سیڑھیاں بھی آپ کو دکھائیں گے، ان سیڑھیوں پہ لے جا کے وہاں سے کس انداز سے پھانسی دی جاتی تھی وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ دروازہ ہے، اس دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خطرناک۔ تو ابھی یہ دیکھیں غار نما سی یہ بنی ہوئی ہے، یہاں اندر داخل ہوتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نظر آنے والا کمرہ قید خانہ ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو عدالت دکھائی تھی۔ اس عدالت میں فوری چند دنوں میں فیصلے ہوتے اور فوری ہی سزاؤں پہ عمل درآمد ہوتا تھا۔ چند دنوں کے علاوہ مہینوں یا سالوں کی قید رکھنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ میں نے ویڈیو میں اوپر آئی کا آپشن دے دی ہے، آپ اس پر کلک کر کے آپ میری عدالت والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا ناظرین، یہ جو محراب نما آپ کو نظر آ رہا ہے تو ٹہلنے کے لیے لازمی بات ہے، کمرے میں رہ رکھ کے انسان کی جو ہے وہ دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو ٹہلائی کے لیے، ٹہلائی جسے کہتے ہیں، وہ جیلوں کے اندر یہ دی جاتی ہے ڈھلائی، تو اس جگہ پہ ڈھلائی دی جاتی تھی، قیدیوں کو یہاں پہ لایا جاتا تھا۔ بات ہے جب آدمی ایک جگہ پہ قید رہ کے اس کا دماغی توازن بھی خراب ہو جاتا ہے، بڑی سختی ہوتی ہے۔ وہاں پہ ہم نے آپ کو دکھایا بالکل کمرہ بند ہے، کوئی روشن دان نہیں ہے، انہیں یہاں لایا جاتا اور یہاں پہ انہیں بٹھایا جاتا تھا۔ اس جگہ پہ وہ بیٹھ کے تھوڑا سا اس جنگل کو دیکھ کے، یہ کتنا گھنا جنگل ہے، یہاں سلاخیں لگی ہوتی تھی اور اس جگہ پہ وہ بیٹھ کے جو ہے وہ تازہ ہوا سے لطف اندوز ہوتی تھی۔ تو یہ تھا ڈھلائی کا مرکز، جو اس پھانسی گھاٹ کے اندر ڈھلائی کا مقام تھا وہ یہ ہے۔ کہ جس وقت اس آدمی کو جو سزا دینی ہوتی تھی اس کو اوپر سے لٹکانا ہوتا تھا یا شیروں کے حوالے کرنا ہوتا تھا، تو اس آدمی کو وہاں جو ہم نے کمرہ دکھایا تھا کہ قید رکھا جاتا تھا، اس سے نکال کر یہاں لایا جاتا تھا۔
یہ آپ مناظر اگر دیکھیں تو ہم بہت اوپر آ گئے ہیں، اور یہ سارے قلعہ روہتاس کے آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں. سارے ادھر گھنا جنگل ہے، بہت بڑا جنگل ہے، اور اس جنگل کے اندر جو ہے وہ قلعہ بنایا گیا ہے. چلیں جی آپ کو پھانسی لگانے والے جگہ یہ ہے قاری صاحب، اچھا یہاں ہینگ کرتے تھے. ٹھیک ہے. پہلے تو وضاحت کریں کہ یہ سوراخ بڑا تھا، ٹھیک ہے. اس کو کم کیا گیا ہے. اچھا کیوں؟ بعد میں بندہ جتنا بھی موٹا کیوں نہ ہو، ٹوکیو کے پلوان تو 3 فٹ سے زیادہ اس کی چھاتی میڈیکل لحاظ سے. ٹھیک ہے. تو چھوٹا کیا گیا. کیسے لگاتے تھے سننے، دائرہ چبوترا کہہ رہے ہیں عارضی 500 رسی کی وجہ سے ہم نے تو کھڑا کرتے گلے میں ایسی ڈالتے. تو نیچے سے کیا کرتے، تختہ یا پٹا کھینچتے تو جب سب کے سامنے مشرق، غور کریں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ٹھیک ہے. کابل، پشاور، آزاد کشمیر، لاہور. ٹھیک ہے. یہ وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ دروازہ، اور یہ وہ کمرہ ہے جس کے اندر لاش کو گرایا جاتا تھا. یہ پیچھے ہم نے دکھایا تھا آپ کو کہ اس کے اندر قید رکھا جاتا تھا. قید رکھنے کے بعد وہاں اوپر سے گرایا جاتا تھا. اور یہ جو ہے یہ آپ کو کمرہ ہم دکھا سکیں تو یہاں پہ شیر ہوتے تھے، بھوکے شیر. یہ سوراخ تھا جو میں نے بتایا بڑا تھا، بعد اوپر سے کھلا ہے نیچے سے تانے، تو یہاں سے ڈیڈ باڈی نیچے آ جاتی، پھر اسی کمرے سے لاش نکال کے بڑا سا